أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ میرے دینی بھائیو بزرگو، اللہ رب العزت نے کیسے انسان زمین پر ہونا چاہیے، ان میں کیا باتیں ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اور اس سنسار کے مالک ہیں اور سب ان کی مملوک ہے، سارے ان کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سب کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، ان کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو کچھ اختیارات ضرور دیے ہیں، لیکن مختار کل نہیں بنایا، مکمل اختیار نہیں، جزئی اختیارات ہیں انسانوں کو حاصل۔ ان میں سے ایک مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ چاہے تو صحیح راستے پر آئے، چاہے غلط راستہ اختیار کرے۔ اس میں انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا، اور اللہ رب العزت نے اس میں دو شکلیں رکھی ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ بندہ شاکر بنے یا ناشکرہ بنے، فرمانبردار بنے یا نافرمان بنے، صحیح راستے پر چلے یا غلط راستے پر چلے، یہ انسان کا جبری مسئلہ نہیں، اختیاری مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے، اس میں اللہ رب العزت مجبور نہیں کر رہے، اور اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا، لا اکراہ، جبر نہیں، جبر بالکل نہیں، بھئی تم کو اختیار ہے، اگر تم چاہتے ہو تو نماز پڑھو، تم نہیں چاہتے تو مت پڑھو، تم چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، نہیں چاہتے ہو تو مت لاؤ۔ البتہ اللہ رب العزت نے اس میں ترغیب کا کام یہ کیا ہے کہ نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ہدایت کا نظام قائم کیا، جس کو تشریعی نظام کہتے ہیں، وہ قائم کیا، مجبور کسی کو نہیں کیا۔ اور ایک چیز اور بھی، دلوں کا پھیرنا اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا، جس کے دل کو چاہتے ہیں مائل کر دیتے ہیں، اور جس کے دل کو چاہتے ہیں مائل نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہدایت اختیاری نہیں ہے، اللہ کے اختیار کی چیز ہے، جس کو چاہتے ہیں صحیح راستے پر ڈال دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو صحیح راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن ہدایت کے سلسلے میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جس کو طلب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے طلب پر ہدایت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور بے طلب انسانوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ طلب ہے تو ہدایت دیں گے، طلب نہیں ہے تو ہدایت نہیں دیں گے۔ طلب کی مثال کیسے کہ آدمی کو پیاس کی شدت سے پیاس لگی ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہے،
تو وہ پیاس جب لگتی ہے تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی طلب ہوتی ہے، اس کو طلب میں تلاش ہوتی ہے، وہ تلاشتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، پھر پانی کو حاصل کر کر پانی پیتا ہے۔ صرف پیاس کی شدت کی وجہ سے آدمی بیٹھا رہے، پیاس کرتا رہے تو وہ پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ پیاس کو بجھانے کے لیے تلاش ضروری ہے، اور تلاش کے بعد آدمی کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش صحیح ضروری ہے، جب جا کر وہ پیاس ایک فطری تقاضا ہے جو اندر سے پیدا ہوا۔ پیاس لگی آدمی کو، بھوک لگی آدمی کو، تو اب بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اس کے جو چیز ہے پانی یا کھانا، اس کے لیے اس کے اندر ایک دائیہ پیدا ہوا کہ مجھے پانی بھی چاہیے، مجھے کھانا بھی چاہیے۔ اب پانی اور کھانے کے لیے وہ بیٹھا رہے تو نہ پیاس بجھے گی نہ بھوک مٹے گی۔ بھوک مٹنے کے لیے اور پیاس بجھنے کے لیے آدمی کو ہاتھ پیر مارنا پڑیں گے، پانی خریدنا پڑے گا یا پانی تک جانا پڑے گا۔ آدمی پانی ہاتھ میں ہے تو بھی پانی کی پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ اس کو پانی پینا پڑے گا، تب جا کر اس کی پیاس بجھے گی۔ یہی معاملہ اللہ رب العزت نے طلب کر رکھا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میری زندگی غلط ہے اور میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، یہ شعور اللہ نے ہر انسان کو فطری طور پر دیا ہے کہ وہ جب غلط کرتا ہے تو اس کو غلط کا احساس اللہ تعالیٰ کراتے ہیں۔ کیوں کراتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب بھی لینے والے ہیں۔ جیسے ایک طالب علم جب ایگزام دیتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے، اس کا جواب غلط ہو گیا ہے، جواب یہ رانگ ہے، یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ جواب کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ بعض مرتبہ غلط جواب دو سے ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں نے صحیح جواب دیا یا غلط دیا، تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، ایک تو زندگی کے عمل کا غلط ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو صحیح میں اور غلط میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے کنفیوز ہو جانا۔ یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، کنفیوز ہونا یا واضح طور پر اس کو یہ معلوم ہو جانا کہ اس کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آدمی صحیح کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معاملہ زندگی کے اندر کا ہے کہ زندگی میں جب غلط ہوتا ہے تو آدمی کو اپنی غلطی کا احساس اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ تجھ سے یہ غلط ہو گیا۔ بعض لوگ غلط اور صحیح کے درمیان فرق نہیں کرتے، کنفیوز ہوتے ہیں، تو ان کو غلط اور صحیح بتانے والے کے پاس وہ جاتے ہیں۔ جیسے طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو اگر غلط کا احساس یعنی غلط ہوا یا نہیں ہوا، کنفیوز ہوا، تو وہ جاننے والے سے پوچھتا ہے، تو جاننے والوں کے پاس جا کر اس کنفیوژن کو دور کیا جاتا ہے کہ میں اس میں کنفیوز ہوں، مجھے اس میں صحیح کیا ہے وہ بتا دیا جائے، پھر وہ صحیح کو معلوم کر کر اپنے غلط کو صحیح کرتا ہے۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں خیر اور شر کو، بھلائی اور برائی کو، بدی اور خیر کو، اچھائی کو اللہ رب العزت نے انسان کے فطرت میں ڈالا ہے۔ انسان اپنے فطری طور پر اس کا ادراک کرتا ہے، یہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، یہ مجھ سے صحیح۔ ہاں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی برائی کی دلدلوں میں پھنس کر پھر خیر کی تمیز سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کی عقل سلیم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو عقل کی ایک بیش قیمت دولت دی ہے، بڑی قیمتی دولت ہے، اور یہ دولت استعمال کرنے سے باقی رہتی ہے، اور استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا ضیاع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر کی تمیز ختم ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی وجہ سے خیر اور شر میں تمیز کرنا جب بھول جاتا ہے، وہ آخری مرحلہ ہے۔ جیسے بتاتے ہیں نا، کینسر آخری درجے میں پہنچ گیا، اب کوئی علاج نہیں، مریض کو واپس لے جاؤ۔ ٹی بی 3rd گریڈ میں پہنچ گئی ہے، اب اس مریض کا کوئی علاج نہیں، اس کو گھر پر لے جاؤ، خوش رکھو، اچھا کھلاؤ پلاؤ، اب یہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسی برائی کرتے کرتے انسان آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے ہدایت کی طرف آنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ اپنا کرم کر دیں اور اس کی زندگی کے رخ کو صحیح کر دیں۔ تو ہدایت میں
یہ ہے کہ آدمی اس کی طلب اس کے اندر اللہ اس کو احساس ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ کو حساب لینا ہے کہ بندے میں نے زندگی دی تھی اور تم نے زندگی میں کیا اچھا کیا کیا برا کیا، اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، ہر انسان کو دینا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پیاس کی طلب کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے ہمارے اندر طلب، جستجو اور تلاش، یہ تینوں مرحلے پیدا ہوئے۔ ہم نے پیاس بجھائی، ہم نے بھوک مٹائی، اس کے لیے کوششیں کی، لیکن اندر کی روحانیت بیمار ہوئی، پیاسی ہوئی، بھوکی ہوئی۔ اس میں ہم کو یہ احساس بھی ہوا کہ ہماری روح پیاسی ہے، ہماری روح بھوکی ہے، ہماری روح بیمار ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ احساس دیا ہے، اس سے جو جو غلطیاں ہو رہی ہے اور جو جو خطائیں ہو رہی ہے اور جو جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے اور جو جو غلط ہو رہا ہے، اس کو اس کا احساس اللہ رب العزت نے دیا ہے، ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پانی کی پیاس بجھانے کے لیے طلب بھی ہے، تلاش بھی ہے، جستجو بھی ہے اور تلاش بھی ہے اور اس کا حصول بھی ہے۔ لیکن روح بیمار ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کے لیے کوئی جستجو نہیں، اس کے لیے کوئی طلب نہیں، اس کے لیے کوئی تلاش نہیں۔ بھوک پیاسی روح پیاسی ہے، اس پیاسی روح کو سیراب کرنے کے لیے کوئی طلب نہیں، کوئی تلاش نہیں، کوئی جستجو نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ روح بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے کوئی طلب نہیں، کوئی تلاش نہیں کہ بیمار ہوتا آدمی تو مختلف قسم کے ٹیسٹ کراتا ہے، ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ کرتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کون سی بیماری ہے؟ ڈاکٹر بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کے ٹیسٹ تو ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یوریا ٹیسٹ ہوتا ہے، فلانا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر سونوگرافی ہوتی ہے، پھر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی تو مختلف طریقوں سے بیماری کو تلاشا جاتا ہے۔ جسم بیمار ہوا، آدمی نے اس بیمار جسم کے علاج کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی فارغ کیا، ماہرین کے پاس بھی پہنچا، ایکسپرٹ ڈاکٹروں کے پاس پہنچا اور اپنے بیمار جسم کی علاج میں کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑا اس نے۔ یہاں تک کہ اگر ڈاکٹروں کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر یہ ہوتا کہ چلو بھائی کوئی بزرگوں کے پاس چلو، کسی عامل کے پاس چلو، وہاں بھی پہنچتا ہے، ہر ممکن کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بیمار جسم صحیح ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے، مجھے جو بیماری لگ گئی ہے میں بیمار نہ رہوں، میرا جسم بیمار نہ رہے، میں پیاسا نہ رہوں، میں بھوکا نہ رہوں، میں ننگا نہ رہوں۔ اس کے لیے ہر کوشش کرتا آدمی۔ روح بیمار ہوئی اور روح اصل ہے، روح بیمار ہوئی، دل بیمار ہوا، ہارٹ خراب ہو جائے، اتنے بلاکیج ہے، دو نس بند ہو گئی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ فوراً ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر اس کی میں ذرا سی بھی لاپرواہی کی گئی تو کیا ہوگا؟ بلاکیج بڑھیں گے، اٹیک آنے کا اندیشہ ہے، تو آدمی بھاگتا ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، متعلقین پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن دل بیمار ہو گیا، روح بیمار ہو گئی، اس کے لیے نہ گھر کے بڑے کو فکر ہے، نہ بیمار کو فکر ہے، نہ رشتہ داروں کو فکر ہے۔ روح بیمار ہے، دل بیمار ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، جسم بیمار ہے، سب پریشان ہیں، پیاسا ہے، پانی پلانے کے لیے سب، روح پیاسی ہے، اس کو سیراب کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پیٹ خالی آدمی اگر بھوکا رہے نا تو 40 دن 50 دن کچھ بھی نہیں ہوتا، چربی پگھل کر آدمی کے بھوک کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مرے گا نہیں آدمی۔ لیکن روح بیمار ہے، روح بھوکی ہے، روح پیاسی ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں۔ نہ آدمی کو بیمار کو اپنے بارے میں فکر ہے، نہ بیمار کے باپ کو فکر ہے، نہ بیمار کے بھائیوں کو فکر ہے، نہ بیمار کی بیوی کو فکر ہے، نہ بیمار کے بہنوں کو فکر ہے، نہ بیمار کے دوستوں کو فکر ہے۔ لیکن جسم بیمار ہے تو سارے پریشان ہیں، سارے لے کر دوڑ رہے ہیں، یہ دوا خانے سے وہ دوا خانہ، اس ایکسپرٹ سے اس ایکسپرٹ اور اس اسپیشلسٹ سے اس اسپیشلسٹ کے پاس، سب جا رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہو گئی ہے، ہمارا نظریہ اور
جن لوگوں کا آخرت کا یقین نہیں ہے ان کے نظریے میں، ان کی فکر میں اور ہماری فکروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم بھی اس دنیا کو ہی اصل دنیا سمجھنے لگے اور ہم نے آخرت کی لامحدود زندگی جو اللہ جل جلالہ کے حضور میں حاضری کے بعد کی زندگی ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے اتنی چیتاونی دی ہے اور ایسی وارننگ دی ہے اور اس طرح آگاہ کر دیا ہے کہ یہ بڑا نازک اور بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ گمان خیال یقین کے درجے کی چیز ہوتی ہے، گمان وہم و شک کے درجے کی چیز ہوتی ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ شک کے درجے میں بھی بات ہے، یقین کی بات تو بہت بڑی بات ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اگر تم کو شک کے درجے میں بھی یہ بات تمہارے دل میں آ گئی کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، تو یاد رکھو تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ انما افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، پہلا جملے کا مفہوم الگ ہے، دوسرے جملے کا مفہوم الگ ہے، بات اللہ کی ہے۔ پہلے درجے میں آگاہی ہے، دوسرے درجے میں چیتاونی ہے۔ پہلے درجے میں متنبہ کیا جا رہا ہے، دوسرے درجے میں وارننگ دی جا رہی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو جب یہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ چند روز کے بعد ختم ہونا ہے اور اللہ کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے، تو کیا ہم لوگوں کو 24 گھنٹے میں تھوڑا سا بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس میں کیا لے کر جاؤں گا؟ میرے کون سے اعمال لے کر جاؤں گا؟ میں کون سی زندگی لے کر جاؤں گا؟ کیا کوئی آدمی اس طرح غور کرنے کے لیے تیار ہے؟ جب وہ یہ سوچے گا تو گویا اس کو پیاس کا احساس ہوا، جب یہ وہ سوچے گا تو اس کو گویا پیاس کا احساس ہوگا کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میری روح پیاسی ہے اور میری روح بھوکی ہے اور میری روح بیمار ہے، میرا دل بیمار ہے۔ روح کا مرکز دل ہے، تو پھر اس کو احساس ہوگا اور پھر وہ اس کی اصلاح کے لیے طلب پیدا ہوگی، پھر تلاش ہوگی، پھر وہ اس کی جستجو میں لگے گا، پھر وہ اس کو حاصل کرے گا، اس کو وہ حاصل کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت اس کے روح کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو ایک صحت مند انسان بنا دیں گے۔ اللہ کے ہاں صحت مند انسان کا تصور الگ ہے، بیمار انسان کا تصور الگ ہے۔ ہمارے ہاں صحت مند انسان کون؟ جو بیمار نہ ہو، جو بیمار نہ ہو اس کو ہمارے ہاں صحت مند کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بیمار انسان کو صحت مند نہیں کہتے۔ اللہ کے ہاں بیمار انسان وہ ہے جو گناہ گار ہو، جس کے عقائد میں خرابی ہو، جس کے عمل میں بگاڑ ہو، جس کی نیت میں فساد ہو۔ یہ اللہ کے ہاں کی بیماریاں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بیماریاں ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہی بیماریوں کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا محتم بشان سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ چلایا تاکہ انسان جو ہے وہ بیمار نہ رہے، ہر انسان صحت مند رہے۔ ہمارے یہاں صحت مند انسان جس کو سمجھا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ صحت مند انسان نہیں ہے۔ اگر وہ صحت مند انسان اپنے جسم کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت کو نافرمانیوں میں گزارتا ہے یا نافرمانیوں میں نہ بھی گزارتا ہو، اللہ کے حکموں میں کہ پورا کرنے میں نہ لگاتا ہو، تو اللہ کی نظر میں بیمار ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ صحت مند اس لیے دیا گیا، یہ جوانی اس لیے دی گئی، یہ مال اس لیے دیے گئے، یہ زندگی اس لیے دی گئی کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے،
اللہ کی مرضی کے خلاف گزری تو وہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے۔ اور اللہ رب العزت کوئی بھی بیمار انسان اپنے بیمار جسم کو اور اپنے گھر میں بیمار وجود کو برداشت نہیں کرتا کہ بھئی بیمار رہے کوئی، اس کے لیے کوششیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کی روحانی بیماریوں کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے اس کے ماہرین اور اس کے ایکسپرٹس بھیجے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہلاتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے نسخے لائے، فارمولے لائے، اور انہوں نے وہ میڈیسن لائی جو انسانی روح کو اور انسانی قلب کو درست اور راست کرتی ہے اور اس کو صحیح کرتی ہے۔ انہوں نے کیا، سب سے پہلے عقیدے کو صحیح کیا کہ عقیدے کا بگاڑ ساری چیزوں کا بگاڑ ہوتا ہے، تمام بگاڑ عقیدے کے بگاڑ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جب ایک اللہ کا تصور موجود نہیں ہوگا اور پھر اللہ کی صفات اور ان کے کمالات کا تصور نہیں ہوگا، اور اللہ کو جیسے اللہ ماننا چاہیے بندے ویسے اللہ کو ویسا اللہ نہیں مانیں گے، تو ساری بگاڑ اور سارے فساد کی جڑ وہ بنے گا۔ اب برائی کیوں ہوتی ہے، بگاڑ کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کو یہ مانیں گے کہ وہ حاکم ہے، اللہ کو یہ مانیں گے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، اللہ کو ہم یہ مانیں گے کہ اللہ ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کی نظر سے چھپ کر ہم کوئی کام کر نہیں سکتے، ایک آنکھ ہے، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم کچھ بھی کریں گے تو سی سی کیمرے کی نظر میں آ جائیں گے اور ہم اپنے جرم رنگے ہاتھ پکڑے جائیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو جرم کرنے سے وہ احساس اس کو کیا کرتا ہے، روکتا ہے۔ سی سی کیمرے کا ڈر آدمی کو جرم کرنے سے روک رہا ہے، لیکن ایک آنکھ ہے اللہ کی جو انسانوں کی ہر بار، سی سی کیمرہ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، اس میں بھی تصویریں برابر نہیں آتی ہے، اور بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سی سی کیمرے میں اس کو آدمی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یہاں دھوکے کا امکان بھی نہیں ہے۔ یہاں تو ایسا ہے کہ آدمی ہر لمحہ، ہر سانس، ہر حرکت محفوظ کی جا رہی ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے، انتم مراقبون، تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن پھر آدمی اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا اس کو یقین ہی نہیں رہ گیا ہے، اتنا کمزور اللہ کے تعلق سے یقین رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ آدمی گناہ تو کرے گا، آدمی گناہ کرے گا، آدمی اللہ کے تعلق سے اس کا عقیدہ صحیح ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا، بچے گا نہیں۔ بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرَى، قرآن مجید کی عجیب آیت ہے، ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ جملہ سب یاد رکھو، ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک چور تھا، وہ لوگوں کے مکانات پر کمن ڈال کر چوریاں کیا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ بچے کو استاد نے سکھا دیا کہ بیٹے اللہ کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ اب بچہ چھٹی میں اپنے گھر پر آیا، باپ عادی چور تھا، چوری کرنے کے ارادے سے چلا، ساتھ میں بیٹے کو بھی لے لیا، کہنے لگے بیٹے دیکھو جب میں کمن ڈالوں اور کوئی تم نے ادھر ادھر نظر رکھنا، کوئی دیکھے تو مجھے بتا دینا۔ اب جب اس نے کمن ڈالا اور بلڈنگ پر چڑھنے لگا جس کے گھر میں اس کو ڈاکہ ڈالنا تھا، تو جب چڑھنے لگا اور تھوڑا چڑھا تو بچہ چلایا، بولے ابو دیکھ رہا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے آیا اور کہا کون دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگے ابو جو سب کو دیکھتا ہے وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ بس باپ کے بات سمجھ میں آ گئی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم زبان سے جو باتیں کریں گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان کے بول بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ ہم کو یہ ہم بولنے میں بے احتیاطی کریں گے، آدمی غیبت نہیں کرے گا، آدمی چغلی نہیں کھائے گا، آدمی ٹو میں نہیں رہے گا۔ بہت سارے لوگوں کو ایک بیماری رہتی، اس کے پاس آ کر بیٹھیں گے کیا بولتا، پھر تھوڑی دیر سے اس کے پاس سے اٹھیں گے پتہ نہیں وہ کیا بولتا، پھر اس کے پاس اس کا تذکرہ چھڑیں گے یہ کیا بولتا، پھر اس کے پاس جائیں گے وہ تمہارے پاس ایسا بولتا، پھر وہ سب اس کے پاس۔ یہ ایک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری،
اور یہ بیماروں کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی بڑی بیماری ہے. کینسر ہو جائے تو اس سے خطرناک بیماری ہے یہ بیماری کینسر سے خطرناک بیماری ہے. کسی کے ٹوہ میں پڑنا، قرآن نے بڑی سخت مذمت بیان کی ہے، اس کو بڑی خراب بیماری قرار دیا ہے قرآن نے بیماریاں اس کے نام. آج ہم بیماریوں کو کینسر، ہارٹ اور ڈائبٹیز اور مختلف بیماریوں کے نام سے ایڈ، ان مولک بیماریوں کو کے تصور سے ہم کانپتے ہیں، لیکن ہم جھوٹ کو بیماری نہیں سمجھتے، غیبت کو بیماری نہیں سمجھتے، چغلی کو بیماری نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر کرنے کو، آٹو میں پڑے رہنے کو بیماری نہیں سمجھتے، بد نگاہی کو بیماری نہیں سمجھتے، اور اسی طرح وعدہ خلافی کو بیماری نہیں سمجھتے، اسراف اور فضول خرچی کو بیماری نہیں سمجھتے، ریا کو بیماری نہیں سمجھتے، تکبر کو بیماری نہیں سمجھتے، اور اسی طرح شراب پینے کو اور نشے کو بیماری نہیں سمجھتے اور برائی نہیں سمجھتے، وقت ضائع کرنے کو بیماری نہیں سمجھتے. ہم لوگ اپنی زندگیوں کے برباد کرنے کو بیماری نہیں سمجھتے، غبن کرنے کو بیماری نہیں سمجھتے، غصب کرنے کو بیماری نہیں سمجھتے، بہنوں کے حق کھانے کو بیماری نہیں سمجھتے، بیٹیوں کو تعلیم و تربیت نہ کرنا یہ ذمہ داری ہے اس کو بیماری نہیں سمجھتے. میرے بھائیوں، دوسرے اور ایسی کتنی بیماریاں ہیں جن کو اللہ نے بیماریاں قرار دیا ہے اور بڑے مہلک بیماریاں قرار دیا، لیکن ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے. ہم بیماری کائے کو سمجھتے؟ گھٹنوں میں درد ہے بیماری ہے، پیٹ میں درد ہے اس کو بیماری ہے، لوز موشن ہو رہے بیماری ہو رہی. ارے یہ بہت خراب بیماری ہے. اس بیماری کا جب بھانڈا پھٹے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنی خطرناک بیماریاں تھیں. یہ غیبت، یہ چغلی، یہ جھوٹ، یہ حسد، یہ انانیت، یہ تکبر، یہ اکڑ، یہ میں پنے، یہ فتنے، یہ فساد، یہ ساری چیزیں یہ بڑی خرابیاں تھیں، یہ بڑی بیماریاں تھیں. اللہ رب العزت ان بیماروں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے اور جہنم کے منہ میں، جہنم میں گھسیٹتے ہوئے روندے ڈال دیں گے کہ نہیں یہ ایسے بیمار ہیں کہ ان کی بڑے سرجری کی ضرورت ہے، ان کا بڑا آپریشن ہوگا اور ان کی بڑی سرجری ہوگی. اللہ رب العزت بڑے ناراض ہوں گے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ، پھر ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے سی سی کیمرے لگے. ہم لوگ ابھی 2 روز پہلے مال میں گئے تو وہاں پر سی سی کیمرے لگے ہوئے تھے. تو ایک صاحب کہنے لگے کچھ بھی کرو تو سی سی کیمروں میں نظر آتے رہتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ذرا سی بھی غلطی کچھ بھی آدمی کرا تو وہاں سے بیٹھ کر ایک کنٹرول روم سے وہ پورے مال کو، اتنے بڑے مال کو کنٹرول کرتے رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے ایک بڑا مال جو کئی منزلہ ہے، اس میں آنے جانے والے گاہک بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں، تو ان کو پر نگرانی کی جا رہی ہے. ہر اچھے اور برے لوگ اس میں آتے اور جاتے رہتے ہیں، ان کو اس میں محفوظ کیا جا رہا ہے، ان پر نگرانی کی جا رہی ہے. تو اب بتائیے کہ اللہ رب العزت جب ایک انسان کا اتنا دماغ ہے کہ وہ ایک پورے مال کو اور ایک مارکیٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ایک چھوٹی سی اسکرین پر وہ ساروں کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت جو بہت قدرت والے ہیں، کیا وہ ہم کو کنٹرول نہیں کر رہے؟ ہم وہاں سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ ہم سی سی کیمروں کے اور اس پر جو سی سی کیمرے رپلائی دیتے ہیں جس پر، وہ ہم اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کہ ہم جو بول رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم جو رکھ رہے ہیں. بھئی اگر کوئی مال میں جائے اور کوئی چیز جیب میں ڈال لے تو فوراً اس کو گیٹ پر روک لیا جائے گا، آپ کی جیب میں کی چیز نکال دو، ہمارے کیمرے میں آپ کو محفوظ کر لیا گیا ہے، آپ نے یہ چیز چرا لی ہے. تو اللہ کیا، پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. 2 سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کِرَامًا کَاتِبِین، یہاں ہے وہ کیمرے تو بہت دور لگے ہوئے رہتے، یہ اپنی مسجد میں بھی لگے ہوئے، دور ہے، یہ تو یہاں کِرَامًا کَاتِبِین، 2 کِرَامًا کَاتِبِین ہیں. کہاں پر ہے؟ بالکل قریب میں. یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کرتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں. پھر کیا کرو گے؟ جھٹلاؤ گے؟ کیا جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم اللہ کی کن کن باتوں اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اللہ نے کہا سورہ رحمان میں. کائے کے لیے کہا؟ تم کن کن چیزوں کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پوچھا تو جانے والا ہے. اب میرے بھائیوں، ہم کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے؟
بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی. اذان کس نے بلایا؟ اذان کی آواز جو ہو رہی اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں سی سی کیمرے نہیں لگے ہوئے؟ یہ سی سی کیمروں سے ڈرتے ہو؟ وہ جو اللہ نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو کاش میں بیٹھے تھے، میں نے بلایا تھا، تم آئے نہیں مسجد میں. آدمی مسجد میں نہیں آ رہا، بیٹھا ہوا ہے کارخانے میں، بیٹھا ہوا ہے آفس میں، بیٹھا ہوا ہے ہوٹلوں میں، بیٹھا ہوا ہے بیکار گھروں میں، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے. بھئی کام میں بھی مصروف ہے تو آنا ہے، تو بیکار بیٹھا ہوا ہے. مستضاد کیا ہے کہ بیکار بیٹھا ہوا ہے اور پھر نہیں آ رہا، ٹائم خراب کر رہا ہے پھر نہیں آ رہا ہے. بلانے والے نے بولا تو اللہ رب العزت پوچھیں گے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندو تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پوچھیں گے اللہ کیوں نہیں آئے تھے وہی نماز کے لیے، کیوں نہیں آئے تھے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نماز کیوں نہیں آئے؟ اذان ہوئی تھی، ہوئی تھی، ٹائم تھا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کو تھوڑی کہیں گے ناپاک تھا. یہاں تو کوئی پوچھ لے بھئی نماز کیوں نہیں پڑھے، ناپاک تھا. مرد ناپاک نہیں ہوتا دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، مرد ناپاک نہیں ہوتا، عورت ناپاک ہوتی. عذر کرنے کو بھی عقل چاہیے. ہم کو عذر بہانہ کرنا بھی نہیں آتا. پوچھو کیا ہے؟ ناپاک ہوں. ارے بیوقوف، کس نے کہا تو ناپاک ہے؟ ناپاک مرد نہیں ہوتا، عورت ناپاک ہوتی ہے. تم ناپاک کہتے ہو، گویا کیا کہتے ہو اپنے کو؟ تم کو حیض آ رہا، عورتوں کو آتا ہے، عورت ناپاک ہوتی. بچے جنتے ہو، عورت جنتی ہے، اس کو ناپاک کہتے ہیں، تم کو کیا بن؟ یہ جو عذر ہے یہ عذر اللہ قبول نہیں کریں گے. اور وارننگ سنو، قرآن میں اللہ نے القا معاذیرا، قیامت کے دن یہ لچڑ عذر جو ہے اللہ پھینک کر مار دے گا. یہ نہیں سنتے ہم. پانی نہیں تھا، ناپاک تھے تو، پانی نہیں تھا، ناپاک نہیں تھے تو، ناپاک تھے تو، پانی تھا، پانی نہیں تھا، تیمم تھا. اللہ عذر نہیں سنیں گے. اللہ نے یہ کہہ دیا میرے بندے اگر تیرے کو پانی نہیں ملے تو تیمم کر. مٹی تو ہر جگہ رہتی ہے، اس سے تو عذر نہیں ہے. وہ بہانہ تو بننا نہیں ہے کہ بھئی پانی نہیں تھا، تیمم تھا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. قرآن میں کہا اگر پانی نہیں ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، نماز پڑھو. اللہ کہیں گے میں نہیں سنتا ہے کہ ناپاک تھے، پانی نہیں تھا. کہیں گے کپڑے نہیں تھے. اگر آدمی کہے کپڑے نہیں تھے تو اللہ رب العزت کہیں گے وہ بھی عذر نہیں ہے، ننگے پڑھ لیتا. بلائیں گے ننگے، پیدا بھی ننگا کیے، بلائیں گے بھی ننگے، تو نماز بھی ننگی پڑھ لیتا، میں قبول کر لیتا. وہ بھی عذر نہیں. کپڑے نہیں تھے، عذر نہیں. بیمار تھا، عذر نہیں. بیٹھ کر پڑھتا، کھڑے رہ کر نہیں پڑھا جاتا، بیٹھ کر پڑھتا، بیٹھ کر نہیں پڑھا جاتا، لیٹ کر پڑھتا، لیٹ کر نہیں پڑھتا، اشاروں سے پڑھتا. اشاروں سے بھی نماز ہوتی ہے. شریعت نے کوئی عذر نہیں رکھا. وَأَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور پوری زندگی کی نمازوں کا حساب ہوگا. ایک بات یاد رکھو، پوری زندگی کی نمازوں کا حساب ہوگا. اور 5 فرض 1 وتر، یہ قیامت کے دن ہر روز کی ہر آدمی کے پر ہے. 5 فرض، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5، اور عشاء کی وتر 3 رکعت. یہ ہے. اب رہ گیا سنت اور نفل کا مسئلہ. تو یہ فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے سنت کی قضا ہے، نوافل معاف ہے، نوافل معاف ہے. سنت کا بھی، سنت نہ پڑھنا موجب لعنت ہے، موجب لعنت ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے سنت نہیں پڑھنا. تو یہ پوری زندگی کی باقی رہے گی.
جس آدمی کے ذمے بھی نمازیں باقی ہے مرنے سے پہلے خدا کے لیے وہ پوری کر لے. جس کے ذمے بھی نمازیں باقی ہے، اگر ایک وتر بھی باقی ہے تو نماز پوری کرے. یہ باقی ہے، اللہ رب العزت اس نماز کا حساب اس سے لینے والا ہے. اللہ حساب لینے والا ہے. اور جب اللہ پوچھیں گے تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی اس دنیا میں کائے کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ عبادت ہی نہیں کرتا. ہر آدمی غور کرے 24 گھنٹے میں اس نے عبادت کے نام پر کیا کیا. پیدا عبادت کے لیے ہوا، اس نے عبادت کیا کی. 24 گھنٹے میں بندے نے عبادت کے نام پر کیا کیا. عبادت کے لیے پیدا ہوا تو 24 گھنٹے میں عبادت کیا کیا. 5 وقت کی نماز عبادت ہے. عبادت تو بہت بڑی. مسلمان ایک ایسا نام ہے کہ جس کا ہر عمل اللہ کی نظر میں عبادت ہے. پاخانہ کوئی بھی مذہب میں عبادت نہیں ہے. پیشاب کسی بھی مذہب میں عبادت نہیں ہے. کھانا کھانا کسی بھی مذہب میں عبادت نہیں ہے. سونا کسی بھی مذہب میں عبادت نہیں ہے. بیوی کے ساتھ ریلیشن کسی بھی مذہب میں عبادت نہیں ہے. بچوں کو پیار سے ہاتھ لگانا، چھونا، باپ جب ان کے سر پر ہاتھ رکھے، کسی بھی مذہب میں عبادت نہیں ہے. لیکن اسلام نے ہر عمل کو عبادت قرار دیا. یہاں تک کہ عجیب بات بتا رہا ہوں کہ مسلمان اگر اپنی اس جیب میں پیسہ رکھے اور بھول جائے اور اس کو اس جیب میں ڈھونڈے تو اس کا یہ ڈھونڈنا بھی عبادت ہے. اس کا عمل عبادت سے خالی نہیں ہے. امر المؤمن عجیب. مسلمان کا معاملہ اللہ کے پاس عجیب ہے. امر المؤمن عجیب. اذا اصابته سراء شکر و اذا اصابته ضراء صبر. اچھے حالات پہنچے لیکن کب؟ جب وہ یہ بھولنے کے بعد کیا کہے کہ انا للہ، اور جب پالے تو الحمدللہ کہہ دے. بس ہو گئی عبادت. بھول گیا تھا اور اس نے انا للہ، میں بھول گیا. اب وہ گڑبڑ آ گیا اور اس نے انا للہ کہہ دیا کہ میری جیب میں کے پیسے کٹ گئے، گر گئے، کھو گئے. اور اس نے انا للہ کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. لیکن پھر ادھر ڈھالا اور اس نے کو مل گیا، اس نے کہہ دیا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ مل گئے. بس یہ اس کا عمل عبادت بن گیا. کیا لگا؟ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، رنگائے چوکھا. تو اس کا یہ ہے کہ اس کا یہ عمل عبادت بنا. ہر عمل عبادت. کھا رہے تو عبادت. کون سا کتنا کریم ہے اللہ مسلمانوں پر. کھا رہے تو عبادت، سو رہے تو عبادت، پاخانہ کر رہے تو عبادت، پیشاب کر رہے تو عبادت، کوئی کام مل رہے تو عبادت، ہنس رہے تو عبادت. ہنسنا بھی مسلمان کا عبادت ہے. لیکن ہنسنا کیسا؟ قہقہ لگا کر ہنسنا عبادت نہیں ہے، وہ دل کو مردہ کرتا ہے. ہنسنا، خوش طبعی، یہ عبادت ہے. مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے. لیکن کیا اس میں ابدیت کا جذبہ ہو؟ میرے اللہ میرے یہ عمل سے راضی ہوں. میرے اللہ، میں میرے اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں. ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہر عمل اللہ. آج یہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، وہ دیکھتے نہیں. بس جو چاہے جیسا دل میں آئے کرتے جاؤ. بس من مانی من موجی زندگی دنیا کی اور قومیں زندگیاں گزار رہی ہے. ہم بھی جس طرح چاہیں اس طرح زندگیاں گزارتے رہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی جواب نہیں. یہ غلطی ہے ہماری. اس لیے نمازیں ہم نہیں پڑھتے، مال کی زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، روزے میں من میں آیا روزہ رکھتے. روزوں کا ہمارا مزاج نہیں. رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس میں ہم اتنی لاپرواہی اور کوتاہی برتتے، وہ روزے تو رکھتے ہی نہیں جو روزے اللہ کے رسول کی سنت ہے. ایام 20 کے روزے، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ،
اور شوال کے عشرے کے روزے اور شعبان کے مہینے کے روزے اور ذی الحجہ کے روزے اور محرم کی 9 اور 10 تاریخ کے روزے، یہ روزے تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں، روزوں والا مزاج ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے روزے دار مردوں اور روزے دار عورتوں کی صفت بیان کی ہے، سورہ احزاب کے ایک اس میں 10 صفات بیان کی جو مردوں میں ہونا چاہیے اور 10 صفات بیان کی جو عورتوں میں ہونا چاہیے۔ یہ 10 باتوں کی وجہ سے اچھا معاشرہ بنے گا۔ اگر یہ 10 باتیں مردوں میں نہیں اور 10 باتیں عورتوں میں نہیں تو پھر اچھا معاشرہ نہیں بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات، روزے دار مرد، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔ اب میں یہاں اس کی مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں اور قانت کس کو کہتے ہیں اور صائم کس کو کہتے ہیں اور ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کس کو کہتے ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والحافظین لفروجہم والحافظات، اور اپنی حیا کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا، واجرا عظیما، اور بڑے زبردست اجر کا۔ تو اللہ کے وعدے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم لگاتے اس بنیاد پر کہ ملے گا کیا۔ ہمارا مزاج ہے 1 لاکھ روپے لگائیں گے تو کتنا ملے گا، 1 لاکھ لگائیں گے تو کتنا ملے گا۔ اسی لیے نیٹ بزنس شروع ہوا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسی ناجائز کاروبار کی شکلیں شروع ہوئی کہ اس میں بہت ساری شکلیں ہیں کاروبار کی کہ لیکن اس میں کوئی تحقیق کی اب لوگ زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس سے ہمارا حلال بھی حرام ہو جائے گا کہ جیسے پانی کی ایک بکیٹ ہے جس میں صاف ستھرا پاک پانی ہے، اس سے وضو کر لو، نماز پڑھ لو، حج کر لو، جو بھی ہو پاک پانی، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہو گیا، نہ اس سے نماز درست ہے، نہ اس سے کوئی عبادت درست ہے، نہ اس کو پی سکتے، نہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پیشاب کے قطرے نے اس کو گندا اور آلودہ کر دیا۔ تو ہمارے پاک کمائی کو ہم ناجائز ذرائع کی وجہ سے ناپاک کر دیتے اور اپنے حلال کو بھی حرام کر دیتے، اور اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا پاک حرام ہو رہا ہے یا ہمارا پاک میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ آج کتنی شکلیں، کیسی کیسی شکلیں ہیں، کتنی خرابی کی شکلیں ہیں۔ آج مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مکان دیا جاتا ہے، آپ ہم کو مکان دے دو تو 5 لاکھ روپے دے دو، ہمارے مکان کو بھاڑا نہیں، آپ رو 5 لاکھ روپے دے دو، یہ شکل جائز ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو 5 لاکھ روپے لے رہا نہ اس کو انتفاع جائز ہے، نہ یہ مکان میں رہنے والے کے لیے اس مکان میں رہنا درست ہے، دونوں گناہگار ہو رہے۔ سود کی شکل ہے، سود کی شکل ہے۔ اسی طرح پگڑی پر لیے ہوئے مکانات جو لیے جاتے ہیں ان کے مسائل کی تحقیق ضروری ہے کہ بھئی ہم نے پگڑی پر مکان لیا تھا، اب یہ پگڑی کے مکان کو پھر دوسروں کو بھاڑوں سے دے دینا اور اس سے انتفاع اٹھانا، یا یہ ہے کہ وہ مکان اگر وہ مکان کو گرانے کا کارپوریشن کی طرف سے حکم دے دیا جائے تو پھر وہ مکان پر جو دوسرے طریقے سے ناجائز اس میں شرائط وہ کرنا، اور پھر وہ سب چیزیں جس کی تفصیلات کو فقہا سے اور مفتیوں سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے، اور دیانت داری کے ساتھ دریافت کرنی۔ کچھ لوگ میرے پاس ہیں، انہوں نے پوچھا ریتی ہم لاتے ہیں، رائلٹی بن ہے تو ہم ہفتہ دے کر لاتے ہیں، تو کہا کہنے لگے یہ جائز ہے۔ میں نے کہا بھائی جائز نہیں، ناجائز چیز ہے۔ تو آدمی نہیں کہنے لگے ہم نے پوچھا ہے جائز ہے، تو پھر جب پوچھ لیا کسی نے ہم کو جائز کہہ دیا تو میرے پاس کیوں آئے؟ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ جس میں رشوت دی جا رہی ہو اور ایک ملک کے قانون کے خلاف کام ہو رہا ہو تو اس کا دونوں چیزیں وہاں بھی جرم ہے تو شریعت میں بھی جرم ہے، تو اس سے بچنا اور اجتناب ضروری ہے۔ تو بہت سارے لوگ شریعت کو اپنا مزاج لے کر ڈھالتے ہیں، شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں بنتے۔ یہاں کا 2 روز کی راحت، چین، سکون تو مل جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا جو بھگتنا ہے اس کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے مطابق کتنا بڑی سزا ملنے والی ہے، اور کیسی کیسی فرد جرم عائد کی جائے گی، اور کون کون سے گناہ ہوں گے۔
نہ ہم نماز کے بارے میں، نہ معاملات کے بارے میں، نہ معاشرت کے بارے میں، نہ لین دین کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ عمومی طور پر ہم کو 24 گھنٹے میں کبھی بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ ولکن اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس، یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کیا محفوظ ہے، سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، زندگی کا پورا ہمارا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ہر ایک کا کچا چٹھا کھولیں گے، میدان محشر بپا ہوگا، میزان عدل لگائی جائے گی، ہر انسان کو کھڑا کیا جائے گا، جس کے حق کو اس نے مارا ہے اس کا حق اس سے دلایا جائے گا، اگر بہن ہے تو بہن دامن پکڑے گی، بھائی ہے تو بھائی دامن پکڑے گا، کسی کے اجارہ دار اور کرایہ دار تھے تو وہ مکان والا پکڑے گا کہ تم نے اس کے مکان میں کھوٹی بھی اس کی اجازت کے بغیر کیوں ٹھوکی تھی، اگر مال حرام کا کھایا، کسی کا غصب کیا، کسی سے وعدہ خلافی کی، کسی کے بارے میں جھوٹ بولا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، کسی کے ساتھ بدنیتی کی، بددیانتی کی، کسی کی گاڑی پر کھڑے رہ کر اس کا انگور منہ میں ڈال لیا اور کھا گیا، تو یہ ساری چیزوں کا جواب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، چاہے آپ یہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آپ یہ مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، ولکن اللہ یرا، یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کے بارے میں یا اللہ کے حکموں کے توڑنے کے بارے میں جتنے لچڑ بہانے ہیں، اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا وَأَلْقَى مَعَاذِيرًا، عذر منہ پر پھینک کر مار دیے جائیں گے۔ آج ہم اپنی خواہشات کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم شادیاں ایسی کرتے ہیں کہ ہم کو آج شادیوں میں جس طرح اسراف، فضول خرچیاں اور منمانے طریقے پر جس طرح ہو رہا ہے، کیا اللہ کو اس کا جواب نہیں دینا ہے؟ مال کہاں سے خرچ کیا، مال کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو ہم کو بتانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ نہیں لیا اور اسی طرح دنیا سے ہم چلے گئے تو کل ہم کو اللہ کے پاس کھڑے رہنا ہے۔ اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو بندے مجرم بنا کر پیش کیے جائیں گے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بہت سخت بات کہی ہے، دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کل مجرم جب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو وہ کیا چاہیں گے، لو یفتدی، کہ وہ اپنی جان کو چھڑا لے، مال دے کر، مال اللہ کو چاہیے نہیں، مال انہوں نے دیا ہے، ان کے ہاں کرپشن ہے نہیں، رشوت ان کے ہاں ہے نہیں، تو لو یفتدی بمالی، وہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے اور اپنا سب کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اور وہاں کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ دونوں طبقوں کا، ایک کافروں کا انجام بتایا، ایک فاجروں کا انجام بتایا، اللہ کے احکام کے بارے میں جان کر نافرمانیاں کرنے والوں کا انجام بنایا کہ یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور کوئی یہ نہیں چاہے گا قیامت کے دن کہ ہم ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو جائے۔ آدمی بیوی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، کل قیامت کے دن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا اور بیوی کا آمنا سامنا ہو جائے، بیوی مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کر لے، یا بیوی یہ نہیں چاہے گی کہ میرے شوہر کا میرا سامنا ہو جائے، کہیں میرا شوہر مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ اللہ کے سامنے میرا دامن پکڑ کر نہ کرے۔ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھاگے گا بھائی بھائی سے۔ یوم یفر المرء من اخی و امی، ماں سے بھاگے گا۔ ماں مطالبہ کر لے گی کہ بیٹے میں نے دودھ پلایا تھا، میرے دودھ کا حساب دے دے، میرے حق کا حساب دے دے، میں نے تجھے پالا تھا، میں نے تجھے بڑا کیا تھا، بیٹے میرے دودھ کا، میری خدمتوں کا، معاوضے کا حساب دے دے۔ ماں سے بھاگے گا، بیٹا نہیں چاہے گا کہ اماں کا سامنا ہو جائے،
اما کا سامنا ہو جائے. میں اپنی بات نہیں, اللہ کے سچے قرآن کی بات آپ کو پڑھ کر سنا رہا, صرف اس کا دیانتداری کے ساتھ ترجمہ. اگر دلوں کے کان کھلے ہوئے ہیں, کان کھول کر سن لو. یہ آیت ایسی ہے جو بدنوں پر رونگٹے کھڑے کر دے اور کانپنے پر مجبور کر دے, سوچنے پر مجبور کر دے. آج جس طرح چاہے زندگیاں گزار لو, لیکن کل خدا کے سامنے حاضری ہے اور جواب دہی ہے. اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھے ہیں, سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں, ریکارڈ کیا جا رہا ہے, ڈیٹا محفوظ کیا جا رہا ہے. ایک ایک چیز کل خدا کے سامنے چلا دی جائے گی اور بتا دیا جائے گا, اور پھر سب کو کھڑا کر دیا جائے گا. حقوق کے مطالبہ کرنے والے الگ ہوں گے, اللہ کے حقوق کا مطالبہ الگ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہے اپنے حق کو معاف کر دے, لیکن مخلوق کے حق معاف نہیں ہوں گے. اللہ ایک ایک کے حق کو دلائیں گے, تب تو وہ عادل ہے. بھائی حق مانگے گا, بیوی حق مانگے گی, بیٹے حق مانگیں گے, اولاد حق مانگے گی, دوست حق مانگیں گے, سارے حق مانگیں گے. اور آدمی نہیں چاہے گا کسی کا سامنا ہو جائے. یوم یفر المرء من اخی, اپنے بھائی سے بھاگے گا, وہ ابی باپ سے بھاگے گا, وہ امی بھائی ماں سے بھاگے گا, وہ بنی اولاد سے بھاگے گا, وہ صاحبتی بیوی سے بھاگے گا. اور ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا معاجرہ کہ ابا بیٹے کے سامنے آ جائے, بیٹا ابا کے سامنے آ جائے, بیوی میاں کے سامنے آ, میاں بیوی کے سامنے آ جائے, کوئی نہیں چاہے گا. ہر ایک اپنے حال میں رہے گا, نہ آئے کیسی بھی جان بچ جائے, کیسے بھی جان بچ جائے. لیکن اللہ والوزن یومئذ الحق, والوزن یومئذ الحق, ترازو پر اعمال تلیں گے, ترازو پر اعمال تلیں گے. یوم نضع الموازین القسط لیوم لا ریب فیہ, اس دن جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس دن اعمال میزان رکھی جائے گی, میزان رکھی جائے گی, اعمال تلیں گے اور مطالبات کا جواب دینا ہوگا, سوالات ہوں گے. یہاں چاہے جس طرح ہم کر لیں, چاہے جس طرح کر لیں, بس اس کا ایک ہی علاج ہے, یہ جملہ ہر وقت, قرآن کی آیت ہر وقت پیش نظر رہے, ان اللہ یرا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. میں انگور کی گاڑی پر کھڑے رہ کر کسی کی گاڑی کا انگور منہ میں ڈالوں تو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کیوں کھایا؟ آپ کے جانور نے کسی کی باغ کی بیل میں اگر منہ مارا ہے تو جانور کے مالک کو اس کا جواب دینا ہے, مالک کو اس کا جواب دینا ہے. کسی کی بغیر مانگے ہوئے چیز اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ اگر پڑی ہوئی چیز اٹھا لی تو یہ آپ کی اب تحویل ہو گئی, اس کے حقدار کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, یہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. میرے بھائیوں, پھر کسی کو ستانا, کسی کو تکلیف دینا, کسی کو پریشان کرنا, کسی کے حق کو مار لینا, کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا, کسی پر ظلم کرنا, کسی سے انانیت کا انداز اختیار کرنا, پھر غیبت کرنا, چغلیاں کھانا, جھوٹ بولنا, مال غصب کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے. آدمی کسی کا حق مارے تو اس کا بدلہ دے سکتا ہے. مرنے کے وقت لوگ کہتے ہیں جنازے کے موقع پر اعلان کر دو, اگر ہمارے مرنے والے پر کسی کا کوئی حق ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے بھائی, پیسے ہوں گے تو دے دیں گے, لیکن انہوں نے کسی کو گالیاں دی ہوگی, کسی کی چغلیاں کی ہوگی, کسی کی غیبتیں کی ہوگی, اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ کوئی نہیں بولتا, وہ نہیں. ارے جاؤ, زندگی میں پہلے تو معافیاں مانگو. بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی, میں نے آپ کی غیبت کی, اللہ کے لیے معاف کر دو. میں نے آپ کی چغلی کھائی تھی, اللہ کے لیے معاف کر دو. اگر معاف کرنے والا نہ معاف کرے, علماء نے لکھا ہے کچھ دے دلا کر معاف کرا لو, کچھ دے دلا کر معاف کرا لو, کچھ دے دلا کر معاف کراؤ. ایک صاحب کی جان نہیں جا رہی تھی, بہت تکلیف میں تھے, بہت پریشان تھے, ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی, تو ان کے بچوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اتنا ان کو تکلیف کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا انہوں نے لوگوں کو بہت ستایا, اپنے وقتوں میں بہت ظلم کیا, کسی کو بھی مار دیا کرتے تھے, کاریگروں مزدوروں پر ان کا بڑا سخت حملہ ہوا کرتا تھا, لوگوں کے پیسے کھا جایا کرتے تھے. اس کا علاج یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس جا کر ان کے حقوق معاف کراؤ.
بچوں نے جا کر لوگوں سے خوشامدیں کی. بھیونڈی کا واقعہ سنا رہا، نام نہیں بولوں گا. ان کے بچے نے مجھ سے اپنا واقعہ، اپنے والد کے واقعات بتائے. تو اس کے بعد جو ہے دعائیں کی، انہوں نے معاف کیا، لوگوں کو پیسے دے کر حقوق معاف کرائے، تب جا کر اللہ نے ان کی روح کو آسان کیا. میرے بھائیوں، اللہ بڑے عزیزوں سے انتقام ہے، بدلہ لینے پر آتے ہیں تو اچھے اچھوں کی چولیں ڈھیلی کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.